سنگلیوں کے ساتھ چھریاں آ گئی، اب مٹی اور گھاڑا بھی آ گیا۔ فرمایا اگر تم میری نبی کے یاروں کا بغض دل سے نہیں نکالو گے، ہر سال ایک نئی ضلالت تمہارے سر پہ آئے گی، ہر سال ایک نئی ضلالت تمہارے لیے متعارف کی جائے گی۔ میرے محترم سامعین، حضور کی محبت کے لیے ضروری ہے صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور یہ محبت ایسی محبت ہے جو انسان کو کامیاب کر دیتی ہے، کیونکہ حسین ہمارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، حسین ہمارے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حسین اور حسن یہ دونوں میرے بات جو پھول ہیں۔ میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی میں انشاءاللہ واقعہ کربلا کو سنانا ہے، پہلے تھک جائیں گے تو میں رس کر دوں گا، محبت سے بیٹھے ایکٹیو بیٹھے ہو نا، اتنے بولتے ہوتے کہ میری جان چھوڑو، سارے ایکٹیو بیٹھے ہیں۔ میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، یزید کی حرکات اور اس کی طرز زندگی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے
کہ وہ یزید کو خلیفہ بنائے، لیکن حالات اس قسم کے بن گئے تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور وہ فتنوں کا دور تھا۔ آپ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن حالات کے پیش نظر صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یہ لڑاکا بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے اور جوان بھی ہے، فتنوں کا دور ہے، آپ ایسا کریں یزید کو ہی مقرر کر دیجیے کیونکہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ پیغام کی اجل آ گئے، آپ فرما آپ نے اپنی زبان سے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یزید خلیفہ بنے، ابھی غور و فکر میں یہ مسئلہ تھا، لیکن اب چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا تو یزید کو مسند خلافت پہ بٹھا دیا گیا۔ حق یہ تھا کہ جب یہ مسند خلافت پہ بیٹھا تو صحابہ کرام سے اچھے طریقے سے پیش آتا، لیکن اس نے جبرن بیعت لینا شروع اور صحابہ کرام کی طرف خط لکھنا شروع کیے۔ مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خط بھیجا کہ آپ میری بیعت کریں، دیگر صحابہ کرام کو بھی خط بھیجے، قاصد بھیجے کہ آپ بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی اس کا قاصد پہنچا کہ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر کل بادشاہ کے ہاتھ میں تو بیعت کی جا سکتی ہے، یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ فاسق و فاجر ہے۔ عجب ہے ان لوگوں پر کہ جو آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ میں نے کہا چل کوئی بات نہیں، تنو یزید مبارک سن حسین مبارک، یہ تو شریعت کا اصول ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے روز اس کے ساتھ ہو، جس کو یزید پیارا ہے وہ یزید کے ساتھ اس کا حشر، جس کو حسین پیارا ہے وہ حسین کے ساتھ ہو۔ تجھے یزید مبارک، ہمیں امام حسین مبارک رضی اللہ عنہ۔ اس نے قاصد بھیجا کہ بیعت کریں، آپ نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے بیعت نہیں کی، اس کو امیر المؤمنین تسلیم نہیں کیا، اس کو خلیفہ المسلمین نہیں مانا، انہوں نے امام حسین کو خط بھیجا، ایک خط، دو خط، تین خط، چار خط، 4000 خط، حتیٰ کہ 40,000 خط امام حسین کو کوفے سے مدینے میں پہنچے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی حسین کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی حسین کا یزید کو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی یزید کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتے ہیں۔ امام حسین کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں جا کے امیر المؤمنین بن جاؤں، میں خلیفۃ المسلمین، آپ کے دل میں تو یہ بات تھی کہ میں اپنے نانے کے دین کی حفاظت کروں۔ یہ جو 40,000 لوگ خط لکھنے والے ہیں ان کا ایمان بچایا، یہ نہ ہو کہ یزید فاسق و فاجر ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کو اپنے تابع کر دیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید ان کو اپنے تابع نہ کر دے۔ آپ اس نظریے سے نکلے کہ میں وہاں جا کر کے ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں، دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہوں۔ لیکن آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں تو نہ جائیں، پہلے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا جائے اور انہیں کہیں کہ حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات سازگار ہیں، حالات ٹھیک ہیں، جو لوگ خط لکھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کے عقائد ٹھیک ہیں، وہ آپ سے باقی محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے باقی پیار ہے ان کو اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر سازگار حالات ہوتے ہیں تو
تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے دل اور آپ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں۔ عزیزان من، کوفے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل بیت لے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لوگ درازت بیت کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے امام حسین کی بیت ہو رہی ہے۔ لوگ صبح بھی بیت کرتے، شام بھی بیت کرتے، دوپہر بھی بیت کرتے ہیں۔ امام مسلم دیا کرتے بیت ہو رہی ہے، مسلم بن عقیل دیا کرتے بیت ہو رہی ہے۔ لوگ دن رات صبح شام بیت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ 40,000 کو زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل دیا کرتے امام حسین کی بیت کر رہے ہیں۔ لوگ بیت کر رہے ہیں، نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل دے نال بھی نے آپ کی بات اندر بات بھی ملاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھیا لوگ ساتھے نال نے انہاں دے دل اندر امام حسین دی محبت ہے، امام حسین دا پیار ہے۔ ایک طرف رہے کہ امام حسین دے ہاتھوں تے بیعت کی جاوے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے قاسم کو بھیجا کہ امام حسین آ جاؤ، امام حسین تشریف لے آؤ۔ لوگ سارے نال نے لوگ نے طرف رہے ہیں تواڈے ہاتھوں تے بیعت کرن واسطے، لوگ نے تواڈی محبت اندر دن رات طرف رہے ہیں، تسی تشریف لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محبوب تھے، بڑے پیارے صحابی نے، ایک کوفے سے گورنر تھے لیکن دل سے بڑے نرم تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نے خط لکھیا، قاصد بھیجیا، کہنے لگا اے نعمان بن بشیر مینوں پتہ چلی آئی کوفے دے اندر یزید کو چھڑ کر کے امام حسین کی بیعت کی جا رہی ہے، امام حسین کے نام کی بیعت لی جا رہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتی ہیں ہاں میں روک نہیں سکتا، بیعت لینے والے مسلم بن عقیل نے اور جتنی بیعت لی جا رہی ہے اور نواسۂ رسول جتنی بیعت لی جا رہی ہے میں اپنے نبی کو بھی کر کے کلمہ پڑھ آئے، میں صحابی رسول لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نواسۂ رسول کی بیعت روک دے ماں۔ یزید نے دیکھیا کہ بیعت کو روکن واسطے نعمان بن بشیر راضی نہیں ہے۔ یزید نے چراغ انسان کو اتنے زیاد کو بھیجیا اور نال خط بھیجیا، آخیا نعمان بن بشیر تہاڈی جڑی گورنر دا عہدہ ختم کر دتا گیا، تسی اج تو بعد گورنر نہیں ہو، اج تو بعد عبداللہ بن زیاد گورنر ہے۔ عبداللہ بن زیاد بڑا چلاک انسان ہے، بڑا ہی شاطر انسان ہے، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہویا اور انہیں اس طرح اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، اپنا منہ چھپا کر کے کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے، منہ چھپا کر کے کوفے کے اندر آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے، امام حسین تشریف لے آئے۔ لوگ جھوک در جھوک اکٹھے ہونے لگ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کر کے جا کر کے اتنے زیاد کی ہاتھوں پکڑ لگ گئے۔ اتنے جو دیکھیا لوگ اکٹھے ہو گئے، سارا نظمہ بن گیا ہے، اتنے زیاد نے کپڑا اٹھایا، لوگ دیکھ کر کے ڈر گئے کہ جو بدبخت انسان اتنے زیاد ہیں جنہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی غلط حرکتوں کی وجہ تو انہوں پہلے بھی معذول کی تاثیر یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی گورنر بنیا سی، لیکن انہی حرکتوں کی وجہ نال حضرت امیر معاویہ نے انہوں معذول کر دیتا، فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ کوفے کا گورنر بن سکے۔ لیکن آج وہ دن آ گیا ہے جنہوں حضرت امیر معاویہ نے معذول کی تاثیر وہ یزید نے دوبارہ کوفے کا گورنر بنا دیتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے کوفے کی سرزمین ہوتے جنہیں مسلم بن عقیل دے ہوتے امام حسین کی بیعت کرنے والے سارے سرزمینے کوفے کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اتنے زیاد نے اعلان کیتا کہنے
بھائی حسن نلو پاوا نے کے دیا لیکن نہ دی بات پہ یقین کر رہے ہو امام حسین نے فرمایا 40,000 خط پہ جڑا لے وہ میں تو بلا رہے ہیں وہ کہ میرے نال محبت کر دینے میرے نال پیار کر دینے اللہ اکبر امام حسین 8 دن حج صحابہ فرماتے ہیں حسین حج پہ کر لو 2 دن میں گئے حج پہ فرما لو
کربلا دے شاہ سوارا تیری عظمت نو سلام. محبت